چترال کے پہاڑ سورج ڈھلتے ہی ایسا منظر دیتے تھے جیسے آسمان نے اپنے رنگ زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ اسی وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بروز۔ یہاں کا موسم سخت مگر لوگ نرم دل تھے۔ یوسف خان ایک سیدھا سادہ شرافت سے بڑا نوجوان تھا۔ وہ صبح پہاڑوں پر لکڑیاں کاٹتا، شام کو والد کے ساتھ گھر واپس آ جاتا۔ یوسف بغیر خواہشات کی زندگی گزار رہا تھا، نہ شہر کی چمک، نہ دولت کا لالچ، بس ایک صاف دل۔ لیکن قسمت کبھی بتا کر نہیں بدلتی۔ ایک شام یوسف لکڑی کاٹ کر واپس آ رہا تھا۔ برف پگھلنے سے راستے کے کنارے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جھکا اسے دیکھنے کے لیے، برف ہٹائی اور حیران رہ گیا۔ وہ ایک پرانی چمڑے کی تھیلی تھی، بہت مضبوط، مگر وقت نے اسے خراب کر دیا تھا۔ اس نے دیکھنے کے لیے اندر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سونے کے 27 سکے، پرانے نوٹوں کی گڈی، ایک جڑا ہوا لاکٹ اور مہر شدہ پرانا خط۔ یوسف کو نہ دولت کا لالچ تھا، نہ وہ چوری سمجھتا تھا، وہ صرف کنفیوز تھا۔ یہ کسی کی امانت ہے، مگر کس کی؟ یوسف گھر پہنچا تو اس نے وہ تھیلی اپنے والد حاجی گل خان کو دی۔ حاجی گل خان نے وہ تھیلی کھولی تو چند لمحے کے لیے خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹا یہ تیرے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر یہ مال تو نے رکھ لیا تو تجھے دنیا میں مال تو مل جائے گا، مگر برکت اور سکون ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ جس کا یہ مال ہے وہ ضرور کہیں پریشان ہوگا۔ یوسف نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے مالک کو ڈھونڈوں گا، خواہ دنیا کے آخری کونے میں کیوں نہ جانا پڑے۔ اگلے ہی دن گاؤں کی مسجد میں یوسف نے اعلان کروایا اور سارا گاؤں جمع ہو گیا، مگر کسی نے اس تھیلی کو اپنے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مگر وہاں ایک بوڑھا چڑوا بیٹھا تھا۔ وہ بول اٹھا۔ اس نے بولا کہ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے یہاں سے تاجروں کا ایک بڑا قافلہ گزرا تھا، پھر برفانی تودہ گرا اور وہ لوگ لاپتہ ہو گئے۔ شاید یہ انہی کا مال ہو۔ یوسف نے سوچا، اگر ایسا ہے تو ان کا خاندان کسی بڑے شہر میں ہوگا، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ یوسف کی زندگی کا پہلا سفر تھا۔ وہ چترال، دیر، بٹ خیلہ، سوات، مردان، پشاور تک پیدل، بس، ٹرک اور کبھی کبھی لفٹ لے کر پہنچا۔ ہر شہر میں وہ لوگوں کو تھیلی، لاکٹ اور خط دکھاتا، مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے جھوٹ بولا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ امانت ہماری ہے، ہمیں دے دو، مگر یوسف سمجھدار تھا، اس نے کسی کو نہ دی۔ ایک رات پشاور کے ایک سستے لاج میں قیام کیا۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک نقاب پوش چور اندر آیا، چاقو لے کر یوسف کے قریب آیا اور بولا، یہ تھیلی ہمیں دے دو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ یوسف نے ہمت نہ ہاری، اس نے ڈاکو کی کلائی پکڑی، دھکا دیا، مگر ڈاکو نے یوسف کے سر پر لوہے کی چیز سے وار کیا۔ یوسف گر پڑا، خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکو نے تھیلی اٹھائی اور بھاگ گیا، مگر باہر پولیس کی گاڑی ٹہل رہی تھی، ڈاکو پکڑا گیا۔ جب یوسف کو ہوش آیا تو سامنے ASP اریب خان، ایک امانت دار، نرم دل اور فرض شناس افیسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے جان خطرے میں ڈال کر امانت کو بچایا۔ آج کل لوگ اپنے بھائیوں کا مال کھا جاتے ہیں، مگر تم نے کسی اجنبی کا مال بھی نہیں رکھا۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، ہم مالک کو ضرور ڈھونڈیں گے۔ پولیس نے خط کی مہر والے حصے کو صاف کرنے کے لیے ماہرین کی مدد لی۔ 2 دن بعد راز کھلا۔ خط میں لکھا تھا، یہ مال میری بیٹی زینب اور میرے خاندان کا ہے۔ اگر ہم زندہ نہ رہیں تو کوئی امانت دار شخص اسے پہنچا دے۔ عبد الکریم قافلے کا سردار، پشاور۔
عریب خان چونک گئے۔ عبد الکریم، یہ تو پشاور کے مشہور تاجر تھے، ان کا خاندان آج بھی موجود ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا عبد الکریم کی ایک ہی بیٹی تھی، زینب کریم۔ 20 سال پہلے جب قافلہ لاپتہ ہوا، وہ اپنی خالہ کے گھر راولپنڈی شفٹ ہو گئی تھی۔ یوسف بغیر وقت ضائع کیے عریب خان کے ساتھ راولپنڈی روانہ ہوا۔ کئی گلیوں کے اندر ایک سادہ سا گھر تھا، اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی۔ عریب خان نے پوچھا، آپ زینب کریم ہیں؟ وہ چونک گئی۔ یوسف نے تھیلی آگے کی۔ زینب نے جیسے ہی لاکٹ دیکھا، ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ لاکٹ کھولا تو اندر ان کی اور ان کے والد کی تصویر تھی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ میرے ابو کا ہے، میں نے تو امید چھوڑ دی تھی کہ ان کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ زینب نے خط کو ہاتھ میں پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم نہیں جانتے، ہم اس حادثے کے بعد تباہ ہو گئے تھے۔ جنہیں ہم اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا۔ میں سلائی کر کے زندگی گزر بسر کر رہی تھی۔ مجھے کبھی گمان بھی نہ تھا کہ کسی اجنبی کو میری امانت ملے گی، وہ اسے میرے تک پہنچا دے گا۔ یوسف نے کہا، بی بی ماں وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ زینب نے درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا، یہ سونا اور یہ مال، یہ میرا حق تو تھا، مگر میں اس کا ایک حصہ تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ یہ تمہارے لیے تمہاری محنت کا بدلہ ہے۔ یوسف نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے، نہیں، میں نے اس دولت پر کبھی نظر نہیں رکھی، میرا انعام مجھے مل گیا، آپ کی دعا۔ زینب نے روتے ہوئے دعا دی، بیٹا، اللہ تیرے رزق میں وہ برکت ڈالے جسے کوئی روک نہ سکے، اور تیرے آنے والی نسلوں کو بھی آباد رکھے۔ چترال واپسی پر یوسف حیران رہ گیا۔ گاؤں والے اسے ہیرو کہہ رہے تھے، میڈیا نے اس کی ایمانداری کی خبر چلائی تھی، اسے حکومت کی طرف سے امانت داری کا ایوارڈ ملا، ایک بڑی کمپنی نے اسے اچھی نوکری دی، اور وہ سب سے بڑھ کر اس کی عزت آسمان پر پہنچ گئی۔ والد نے یوسف کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، جس نے امانت بچائی اللہ نے اسے عزت دی۔ رزق دولت سے نہیں، کردار سے بڑھتا ہے۔ چند مہینے بعد یوسف نے اپنی محنت سے اچھی کمائی کر لی۔ اس نے گاؤں میں ایک امانت ہاؤس بنانے کا فیصلہ کیا، جہاں کھل ہوئی چیزیں لوگ لا کر جمع کرتے، جس کا مال ہوتا اسے واپس ملتا، غریبوں کو مدد دی جاتی، یتیم بچوں کو پڑھایا جاتا۔ یہ مرکز آج بھی چترال میں یوسف ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یوسف کئی سال بعد اپنے ٹرسٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے سامنے وہ ندی بہہ رہی تھی جہاں اس نے تھیلی پائی تھی۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، اگر میں اس دن دولت رکھ لیتا تو شاید زندگی میں کبھی سکون نہ ملتا۔ امانت نے مجھے عزت، محبت، دعا اور کامیابی اور سمجھایا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، دیر سے ملتی ہے مگر خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کبھی اچھائی ضائع نہیں کرتا۔ امانت سب سے بڑی عبادت ہے۔ دکھ، حادثے، تھکن، سب اللہ کا امتحان ہے۔ سچی نیت انسان کو وہ مقام دیتی ہے جو دولت نہیں دے سکتی۔ صبر، ایمان، کردار، عظمت۔